अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। एक आज़ाद थिंक टैंक ने 1 साल से ज़ायद अरसे तक इंतखाबात से कबल के अमल का मुसलसल और मुनज़्ज़म तरीके से जायज़ा लेने के बाद इस बात की जानिब इशारा किया है कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर इंतखाबात से कबल का अमल अब तक गैर शफाफ है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की कानून साज तरक्की और शफाफियत के इदारे की जानिब से जारी करदा इंतखाबात से कबल जायजा रिपोर्ट में मौसूल शुदा अदादोशुमार में 2 पैमाने इंतहाई गैर शफाफ पाए गए। इन पैमानों में एक सियासी जमातों और उम्मीदवारों के मुकाबले के लिए फौज की गैर जानिबदारी का तासुर सबसे ज्यादा गैर शफाफ पाया गया और इसका स्कोर 33.4% रहा। इसी तरह दूसरे पैमाने में रियासती इदारों और जाती मफादात के असर रसूख से निजी मीडिया की आज़ादी का स्कोर 37.8% रहा। इस हवाले से जब पिलडेट के हुकाम से राबता किया गया तो उन्होंने बताया कि इस स्कोर का मतलब ये है कि उनके 60% से ज़ायद तज्ज़ियाकारों और इदारे के अरकान का ये मानना है कि इंतखाबी अमल के दौरान फौज गैर जानिबदाराना किरदार अदा नहीं करती और निजी मीडिया रियासती इदारों और जाती मफादात के असर रसूख के तहत काम करता है। पिलडेट की जानिब से जारी करदा जायजा रिपोर्ट में इंतखाबी अमल से कबल शफाफियत का स्कोर 11 निकाती फ्रेमवर्क पर मुहित है, जिसमें इसे 100 में से कुल 51.5% स्कोर मौसूल हुए। रिपोर्ट में गैर मुनसिफाना पैमाने में सरकारी ज़राए इब्लाग की गैर जानिबदारी का तसव्वुर 41.5%, कौमी एहतसाब ब्यूरो की सरबराही में एहतसाबी अमल में गैर जानिबदारी का तसव्वुर 43.1%, इसी तरह अदलिया में भी गैर जानिबदारी का पैमाना कम हुआ और इसे 45.8% स्कोर दिया गया। जायजा रिपोर्ट में जिस पैमाने ने आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए मतलूबा सतह फराहम करने के लिहाज से सबसे ज्यादा स्कोर हासिल किए, उसमें इंतखाबी इंतजाम के इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इस हवाले से इंतखाबी फहरिस्तों की साख के तसव्वुर में इसे सबसे ज्यादा 67.3%, जबकि आज़ाद, गैर जानिबदार और काबिल तासीर होने में इलेक्शन कमीशन को दूसरे नंबर पर 65.3% स्कोर दिया गया। रिपोर्ट में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जिसकी स्कोरिंग रही वो इंतखाबी अमल के लिहाज से हल्का बंदियों का अमल था और इसे 11 निकात में से तीसरे दर्जे पर सबसे ज्यादा 64% स्कोर मौसूल हुए। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इन 11 निकाती फ्रेमवर्क में से सिर्फ 3 पैमाने ऐसे रहे जो मुनसिफाना अमल के स्कोर में शामिल हुए हैं। ताहम कोई भी पैमाना 81 से 100 तक के दरमियान अच्छा स्कोर हासिल करने में नाकाम रहा। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने आज कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौसीई मंसूबे का इफ्तिताह किया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी आज खसूसी दौरे पर 2 रोज के लिए कोयटा पहुंचे, जहां उन्होंने IT यूनिवर्सिटी में नौ तामीर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर और 1 अरब से जायद की लागत से मुकम्मल होने वाले कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौसीई मंसूबे का इफ्तिताह किया। तौसीई मंसूबे के मुताबिक डोमेस्टिक चेकिंग इन काउंटर्स 5 से बढ़ाकर 12 कर दिए गए हैं और इंटरनेशनल काउंटर्स की तादाद भी 3 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार मुसाफिरों के लिए रेस्टोरेंट भी बनाया गया है। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पाकिस्तान के पास आज भी उतने ही ज़खायर मौजूद हैं जितने 5 साल पहले मौजूद थे। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। विफाकी दारुल हुकूमत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 111 गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त किए गए हैं। तापी मंसूबे के हवाले से बात करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि इस मंसूबे पर तेजी से काम जारी है और पाकिस्तान को 2020 में तापी मंसूबे से गैस की फराहमी शुरू हो जाएगी। वजीर आजम ने बताया कि LPG की मुल्की पैदावार में 100% इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि CNG को तवील लाइनें आवाम को याद रहेंगी और आज CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी जारी है। शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि गुज़िश्ता 5 साल में 20 लाख गैस के नए कनेक्शन बगैर सिफारिश के लगाए गए। उन्होंने मजीद ये भी बताया कि जब हुक्मरान जमात को हुकूमत मिली तो मुल्क में 70 लाख गैस कनेक्शंस मौजूद थे, जो अब बढ़कर 90 लाख हो चुके हैं। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में 445 तेल के नए कुएं खोदे गए और इन कुओं की खुदाई में कामयाबी की शरह 50% रही। उन्होंने बताया कि 1700 किलोमीटर तवील 42 इंच कतर की पाइपलाइन बिछाई गई, 46 नए लाइसेंस और 31 नई लीज भी दी गईं। मुल्क में कुदरती गैस की तरसील के हवाले से उन्होंने बताया कि मुल्क में गैस की तलब 80 लाख क्यूबिक फीट योमिया है, जबकि मकोड़ी और गम्बट में गैस प्लांट भी फाल कर दिए गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान LNG के हवाले से दुनिया का कामयाब तरीन मुल्क है और यहाँ सबसे कम कीमत पर LNG गैस फराहम की जाती है। उन्होंने बताया कि उनकी हुकूमत ने LNG पर पुराने कोटे खत्म कर दिए, जबकि LPG कोटा स्कैंडल में बड़े बड़े नाम शामिल हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहता था। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि गैस से सस्ता ईंधन कोई भी नहीं है। खाद के कारखानों को गैस की फराहमी मुयस्सर नहीं थी, आज उन्हें गैस फराहम की जा रही है। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वजीर आला का फैसला न हो सका। पंजाब की जानिब से निगरान वजीर आला का नाम फाइनल हो गया, ताहम दीगर 3 सूबों में निगरान वजीर आला कौन होगा, इस पर मुतल्लिका सूबाई वज़राए आला और अपोजिशन लीडर्स के दरमियान अब तक इत्तेफाक नहीं हो सका। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन के दरमियान मुलाकात ही नहीं हो सकी,
جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ہونے والی ملاقات بے نتیجہ رہی۔ حکومت کی مدت ختم ہونے میں صرف 2 روز باقی ہیں، جبکہ اراکین کی غیر حاضری کے باعث قومی اسمبلی میں کورم پورا نہ ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اجلاس میں 104 نکاتی مفصل ایجنڈا موجود ہونے کے باوجود اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور ڈپٹی اسپیکر مرتضیٰ جاوید عباسی اراکین کو اپنی مرضی سے کسی بھی موضوع پر اظہار خیال کرنے کی اجازت دے کر 2 گھنٹے تک اجلاس جاری رکھے رہے۔ اجلاس کے دوران جب تحریک انصاف کی رکن اسمبلی ساجدہ بیگم کو فلور پر بولنے کا موقع نہ مل سکا تو انہوں نے بطور احتجاج کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی کر دی، جس کی وجہ سے ڈپٹی اسپیکر پہلے اجلاس کو کچھ دیر کے لیے ملتوی اور بعد ازاں بدھ کی صبح تک ملتوی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ گزشتہ 5 برس میں قومی اسمبلی کے بیشتر اجلاسوں میں حاضری کی اوسط شرح 13% کمی دیکھنے میں آئی، جبکہ 100 اجلاس صرف کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے ملتوی یا منسوخ کر دیے گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ قومی اسمبلی کے کل 468 اجلاس منعقد ہوئے، جن میں سے 74% یعنی 345 اجلاس کے آغاز اور اختتام پر اراکین کی حاضری 1/4 سے بھی کم رہی۔ اراکین کی 1/4 تعداد 342 میں سے 86 بنتی ہے، جبکہ قوانین کے مطابق اسمبلی کا اجلاس جاری رکھنے کے لیے ایوان میں 1/4 اراکین کا حاضر ہونا لازم ہے۔ اس سے قبل وزارت خزانہ اور اپوزیشن اراکین کی جانب سے نقطہ اعتراض پر گفتگو کی گئی، جس میں انہوں نے ایوان کو غیر جانبداری سے چلانے پر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی تعریف کے پل باندھے۔ سب سے حیران کن تبصرہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن شہریار آفریدی نے کیا۔ انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ احترام سے پیش آنے پر اسپیکر کی تعریف کی۔ انہوں نے ایوان کو بتایا کہ لاہور میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے دوران انہوں نے اسپیکر کے آبائی حلقے میں ان کے خلاف گھر گھر جا کر مہم چلائی، تاہم پھر بھی اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ شہریار آفریدی نے اسپیکر ایاز صادق کو مخاطب کرتے ہوئے سلامی پیش کی اور کہا کہ سیاسی اختلافات کے باوجود اسپیکر کا رویہ ان کے ساتھ اچھا رہا۔ اجلاس میں نقطہ اعتراض پر بات کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام فے کے رکن عائشہ ناصر نے مردم شماری کے نتائج پر تحفظات کا اظہار کیا، جس میں مسیحی برادری کی آبادی میں کمی کو ظاہر کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم مردم شماری کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے اپنی مدت کے آخری دنوں میں ملک میں قومی فلم انڈسٹری اور کلچر کی بحالی کے لیے 2 نئی پالیسیوں کی منظوری دے دی۔ نئی پالیسی کے تحت فلم اینڈ کلچر کی بحالی کے لیے 4 نکاتی پیکج کا اعلان شامل ہے۔ فلم پر سرمایہ کاری کرنے والے افراد اور کمپنیوں کے لیے 5 سال تک انکم ٹیکس پر 50% چھوٹ دی جائے گی، جبکہ مستحق فنکاروں کی مالی معاونت کے لیے فنڈز بھی قائم کیے جائیں گے۔ فلم پالیسی کے تحت فلم اسٹوڈیو، فلم اکیڈمی اور فلم فائنانس فنڈ کا قیام بھی شامل ہے۔ نئی فلم پالیسی میں 10 سال کے لیے جدید سامان کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ دی جائے گی۔ پالیسی کے تحت فلم بنانے کے لیے بینکوں سے 5 کروڑ روپے تک آسان شرائط پر قرضے کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ قومی فنکاروں کی حالت بہتر بنانے کے لیے علاج معالجے کی سہولیات اور خاندان کی مالی معاونت کے لیے آرٹسٹ اسسٹنٹس فنڈ بھی بنایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملک کے 4 اضلاع جہلم، جھنگ، ٹوبا ٹیک سنگھ اور لوئر دیر میں حلقہ بندیوں کو کل عدم قرار دیتے ہوئے ان کے کیسز کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو واپس بھجوا دیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ جسٹس عامر فاروق نے وفاقی دارالخلافہ کی حلقہ بندیوں کے خلاف پٹیشن کو ای سی پی کے نمائندے کی جانب سے عدالت کو بے ضابطگیوں کو ختم کرنے کی یقین دہانی کرانے کے بعد خارج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہاولپور، رحیم یار خان، چکوال، بٹگرام اور ہری پور کے حلقوں کے حوالے سے فیصلہ بھی محفوظ کر لیا۔ جسٹس عامر فاروق کا کہنا تھا کہ دیگر حلقوں میں جن قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے حلقہ بندیاں کی گئیں، انہیں اضلاع میں بھی حلقہ بندیاں کرتے ہوئے مد نظر رکھا جانا ایک سوالیہ نشان ہے۔ عدالت نے ای سی پی کو کیسز کے حوالے سے فیصلہ کرنے کا کہا اور چیف الیکشن کمشنر کو معاملے پر تمام اسٹیک ہولڈرز کو قانون کے مطابق شامل کرتے ہوئے فیصلہ کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیگر 20 حلقوں سے متعلق 37 پٹیشنز کی سماعت کل ہوگی۔ حلقہ بندی ایکٹ 1974 کے تحت قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مردم شماری کے بعد انتخابات کے لیے نئی حلقہ بندیاں کی جائیں گی۔ گزشتہ سال ہونے والی مردم شماری کے بعد ہونے والی حلقہ بندیوں کے خلاف صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں 108 پٹیشنز دائر کی گئی تھیں۔ ان پٹیشنز میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور دیگر نے اعتراضات اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ ای سی پی کی جانب سے کی گئی حلقہ بندیاں سیاسی بنیادوں پر کی گئی ہیں۔ پٹیشنرز کا کہنا تھا کہ حلقہ بندیاں کرتے ہوئے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ امریکہ میں پاکستان کے نئے سفیر علی جہانگیر صدیقی نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ علی جہانگیر چند ہفتوں میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سفارتی اسناد پیش کریں گے۔ علی جہانگیر صدیقی کو اعزاز احمد چودھری کی جگہ امریکہ میں پاکستان کا سفیر نامزد کیا گیا تھا۔ اعزاز چودھری 29 مئی کو پاکستانی سفیر کا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ دوسری جانب علی جہانگیر صدیقی کی تقرری کے خلاف تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات فواد چودھری نے نامزد وزیر اعظم جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک کو خط لکھا ہے۔
خط میں کہا گیا کہ علی جہانگیر کی تقرری متنازع ترین فیصلہ ہے، وہ سفارتی اور بین الاقوامی امور کا کوئی تجربہ نہیں رکھتے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے اہم ترین سفارتی مقام پر ان کی تعیناتی قومی مفادات کے خلاف ہے۔ قومی احتساب بیورو بھی ان کے خلاف بدعنوانی کے معاملات کی تحقیقات کر رہا ہے۔ ادھر وزیر خارجہ خرم دستگیر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت نے علی جہانگیر صدیقی کو قواعد و ضوابط کے تحت امریکہ میں سفیر تعینات کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ علی جہانگیر صدیقی کا اقتصادیات، کمرشل، کارپوریٹ اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں وسیع تجربہ ہے۔ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے باعث وہ ملک کی سماجی و سیاسی جماعتوں سے آگاہی رکھتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ علی جہانگیر صدیقی کا تجربہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات، اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگا۔ خرم دستگیر کا کہنا ہے کہ علی جہانگیر صدیقی کی تقرری میرٹ کی بنیاد پر کی گئی، کسی بھی زیر سماعت انکوائری کے لیے وہ قانون کے تحت تعاون کریں گے۔ امریکی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کل عدم تنظیموں کے گروہ پاکستان میں اقلیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ مذہبی آزادی کے حوالے سے امریکہ کی سالانہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کل عدم تنظیموں کے گروہ پاکستان میں اقلیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور حکومت ان کے خلاف کوئی خاطر خواہ اقدامات کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ سول سوسائٹی تنظیموں سے حاصل شدہ اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے ٹرمپ انتظامیہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں مذہب کے نام پر احمدیوں سمیت دیگر اقلیتوں سے امتیازی سلوک اور ظلم و جبر جاری ہے۔ امریکی رپورٹ میں ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سال کے دوران فرقہ وارانہ تشدد سے 231 افراد قتل اور 691 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے غزہ کے مختلف علاقوں میں حملے کیے گئے، جس میں غزہ کو مصر سے ملانے والی سرنگ کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ غزہ سے اسرائیل پر درجنوں مارٹرز، گولے اور راکٹ فائر کیے گئے، جس پہ 3 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے، جس کے جواب میں اسرائیلی فضائیہ نے جنگی طیاروں کی مدد سے حماس کے کئی ٹھکانوں پر بمباری کی۔ حماس اور اسلامک جہاد کا اپنے مشترکہ بیان میں کہنا تھا کہ قابض اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں پر درجنوں راکٹ حملے کرنے کا مقصد یہ اعلان کرنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے جرائم کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ محفوظ ترین اور پرامن ایشیائی ممالک کی فہرست جاری کر دی گئی ہے، جس کے مطابق سنگاپور محفوظ ترین ملک قرار پایا۔ امریکہ کی غیر سرکاری تنظیم ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی رپورٹ کے مطابق ایشیائی ممالک میں سب سے محفوظ ترین ملک سنگاپور ہے، جبکہ اس فہرست میں ایشیائی ممالک میں دوسرے نمبر پر جاپان براجمان ہے، تیسرے نمبر پر جنوبی کوریا، چوتھے نمبر پر چین اور 5ویں نمبر پر منگولیا محفوظ ترین ملک قرار دیے گئے ہیں۔ 113 ممالک کی اس فہرست میں ایشیائی ممالک میں لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کا جائزہ لیا گیا، جس میں پاکستان سب سے آخر میں ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور چیف سلیکٹر انضمام الحق کہتے ہیں لارڈز ٹیسٹ جیت کر ٹیم کا مشن مکمل نہیں ہوا۔ انضمام الحق کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے پہلے ٹیسٹ میچ میں جس طرح انگلینڈ کو شکست دی ہے، اسی طرح وہ ٹیسٹ سیریز جیت کر ون ڈے اور T20 کی طرح دنیا کی صف اول کی ٹیسٹ ٹیم بن سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے پوری امید ہے کہ لڑکے جس معیار کی کرکٹ کھیل رہے ہیں، پاکستانی ٹیم تینوں فارمیٹ میں دنیا کی ٹاپ ٹیم بن کر سامنے آئے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.